ودیا نے بڑی مشکلوں سے اسے خالی دودھ پینے پر راضی کیا اور پھر ٹیبلٹ دے کر اسے دوبارہ لٹا کر وہ برتن سمیٹ کر کچن میں آ گئی۔ برتن دھو کر وہ لاؤنج میں آئی۔ اس نے وہاں کی لائٹس آف کی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ گھڑی پر نظر دوڑائی تو 2 بج رہے تھے۔ تھکن سے اس کا برا حال تھا مگر نیند دور دور تک آنکھوں میں نہیں تھی۔ بھائی کو دیکھ تو لوں، شاید کچھ چاہیے ہو۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ بیڈ کے قریب آئی تو علی کے سوں سوں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ بہت بے چین لگ رہا تھا۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے آنکھیں کھولی۔ آپ کو اب بھی تیز بخار ہے بھائی؟ اس نے پریشانی سے کہا۔ میں ایسا کرتی ہوں، ٹھنڈا پانی اور پٹیاں لاتی ہوں۔ وہ تیر کی طرح کمرے سے نکل گئی، جبکہ علی ایک دفعہ پھر غنودگی میں جا رہا تھا۔ وہ رات بھر اس کے سرہانے بیٹھی پٹیاں کرتی رہی۔ پٹیاں کرتے کرتے وہ سوچ رہی تھی کہ اس شخص سے بات کرنے کو اس کا دل نہیں کرتا تھا، مگر اب وہ اس کی اتنی دیکھ بھال کیوں کر رہی ہے؟ ایک چبھن اب بھی اس کے دل میں تھی علی کے لیے۔ فجر کے بعد جا کر کہیں اس کا بخار کم ہوا۔ تھکن سے ودیا کا برا حال تھا۔ وہ اٹھی اور نماز پڑھی۔ ابھی وہ لیٹنے لگی تھی کہ خیال آیا، ایک نظر دیکھ لوں پھر سو جاؤں گی۔ وہ دوبارہ اس کے کمرے میں آئی تو وہ پرسکون سو رہا تھا۔ شکر اللہ کا، اس نے بے اختیار شکر ادا کیا اور لائٹ آف کر کے نکل گئی۔ لیٹی تو عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ وہ علی کو دیکھ کر کتنا گھبرا گئی تھی مگر آہستہ آہستہ گھبراہٹ ختم ہوئی تو وہ اسے سنبھالنے میں کامیاب رہی۔ یہی سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اس کی آنکھ بیل کے کئی آوازوں سے کھلی۔ کیا گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی؟ ولی بائک لے کر اندر آیا۔ آسمان پر اب بھی بادل تھے مگر بارش نہیں ہو رہی تھی۔ 12 بج رہے ہیں اور تم اب تک سو رہی تھی؟ ولی کو حیرت ہوئی کیونکہ ودیا کبھی اتنی دیر تک نہیں سوئی تھی۔ جی میں صبح ہی سوئی تھی۔ کیوں؟ وہ حیرت سے بولا۔ رات علی بھائی کو بہت تیز بخار تھا اور گھر پر کوئی تھا بھی نہیں، اسی لیے ساری رات جاگتی رہی ہوں۔ تم مجھے بتا دیتی، میں نے فون کر کے کہا تھا مگر شمائلہ نے کہا کہ آپ صبح آئیں گے۔ او وہ تمہارا فون تھا، مجھے لگا کسی دوست کا فون ہے۔ ولی شرمندہ ہوا اور وہ جھوٹ بول گیا۔ اب کیسا ہے وہ؟ ولی نے خجالت سے کہا۔ ٹھیک ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ ناشتہ کریں گے؟ ودیا نے پوچھا۔ نہیں، کر کے آیا ہوں، خالہ ناشتہ کیے بغیر آنے ہی نہیں دے رہی تھی، ولی کہہ کر اوپر چلا گیا، جبکہ ودیا افسوس سے اسے دیکھتی رہی۔ ودیا ناشتہ کر کے علی کے کمرے میں آئی۔ وہ اب بھی سو رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ کافی کم ہو گیا ہے بخار، وہ بولی۔ آرام کرنے دیتی ہوں۔ اس نے کمرے کے پردے برابر کیے اور باہر نکل آئی۔ وہ کھانے کی تیاری کر رہی تھی جب علی چادر لپیٹے نیچے آیا۔ وہ لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھا۔ کمزوری اس کے چہرے سے عیاں تھی، البتہ بخار کم ہو گیا تھا اور نزلہ زکام اب بھی ویسا ہی تھا۔ اچھو، وہ چھینکا۔ چھینک کی آواز سن کر ودیا کچن سے باہر آئی۔ آپ نیچے آ گئے؟ ابھی آپ کو اور آرام کرنا چاہیے تھا، وہ پریشانی سے بولی۔ وہ صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ علی کو یاد تھا کہ رات ودیا تھی اس کے پاس اور اس نے ہی اس کا خیال رکھا تھا۔ ویسے اسے بالکل امید نہیں تھی کہ ودیا اس کا خیال رکھے گی، جبکہ وہ اس کے ساتھ ہمیشہ برا ہی کرتا رہا ہے، مگر پھر بھی ودیا نے اس کا بہت خیال رکھا تھا، جس کے لیے وہ واقعی شرمندہ تھا۔ آپ ناشتہ کریں گے؟ اس کے دوبارہ کہنے پر وہ چونکا۔ ہاں، اس نے سر ہلایا۔ اس نے ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ ابلا ہوا انڈا تھا، دودھ کا گلاس تھا اور جیم اور بریڈ تھی۔ وہ دوبارہ کچن میں آ گئی۔ کیسا ہے یار علی؟ ودیا نے بتایا کہ تیری طبیعت خراب ہے؟ ولی نے بھائی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں۔ اس نے ولی کو دیکھا۔ وہ نک سک سے تیار تھا کہیں جانے کے لیے۔ ودیا میرا کھانا نہ بنانا، میں باہر کھا کر آؤں گا، اس نے کھڑے کھڑے کہا۔ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو لے چلوں تجھے؟ اب وہ علی سے مخاطب ہوا۔ نہیں، میں پہلے سے بہتر ہوں اب، مختصر جواب ملا۔ اوکے، پھر میں چلتا ہوں، وہ کہہ کر نکل گیا۔ وہ ناشتہ کرنے لگا تبھی فون کی گھنٹی بجی۔ علی تو اٹھ نہیں سکتا تھا، اسی لیے ودیا نے اٹھایا۔ ہیلو، السلام علیکم ماموں۔ جی سب ٹھیک ہے۔ جی ولی بھائی باہر ہیں اور علی بھائی ناشتہ کر رہے ہیں۔ جی دونوں بالکل ٹھیک ہیں، کوئی بات نہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ جی۔ اس نے فون بند کر دیا جبکہ علی اس دوران اس کا بڑی سنجیدگی سے جائزہ لیتا رہا۔ وہ بڑے تحمل سے بات کر رہی تھی۔ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ میں بیمار ہوں؟ چھوٹتے ہی سوال کیا۔ کیا فائدہ بتانے کا، مامی ماموں خامخواہ پریشان ہو جاتے، وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ اس نے ٹرے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ مامی آپ سے اتنا پیار کرتی ہیں، وہ بہت زیادہ فکر مند ہو جاتی اور فوراً آ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہاں بھی بارش کی وجہ سے کافی برا حال ہے۔ ماموں کہہ رہے تھے کہ انہیں آنے میں وقت لگے گا۔
وہ ٹرے لے کر اٹھ گئی. اس نے پانی اور دوائی اس کے سامنے رکھی. یہ لے لیجیے گا، وہ کہہ کر رکی نہیں اور بے رخی سے چل دی، جبکہ علی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی رات میں اس نے میری اتنی تیمارداری کی ہے اور اب پھر وہ پہلے جیسی ہو گئی جو صرف اس سے ضرورتاً ہی بات کرتی تھی ورنہ اسے مخاطب نہیں کرتی تھی. تو پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ رقیہ بیگم نے بستر پر بیٹھ کر سوال کیا. کس بارے میں؟ وقار صاحب نے اخبار لپیٹ کر رکھا. ارے ولی کی شادی کے بارے میں. اور کس بارے میں؟ وہ برہم ہوئی. بھائی بیگم اب میں کیا کہوں، سب کچھ تو تم نے طے کر رکھا ہے، پھر مجھ سے پوچھنے کا کیا فائدہ؟ وہ اینک اتار کر دراز ہوئے. تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ ان کی بانچھیں کھل گئیں. اگر ولی اور تمہاری یہ مرضی ہے تو ٹھیک ہے، آگے اللہ بہتر کرے. ٹھیک ہے تو پھر کل ہی باقاعدہ رشتہ لے کر چلیں گے، وہ خوشی خوشی کہنے لگی. وقار صاحب نے کروٹ لی. ارے ودیا کدھر دفع ہو گئی ہے؟ رقیہ بیگم نے کچن میں جھانکا. وہ وہاں بھی نہیں تھی. پتہ نہیں یہ منحوس لڑکی کہاں چلی گئی ہے، وہ سیڑھیوں کے پاس آ کر بولی. ودیا او ودیا جلدی نیچے آ. جی مامی. وہ تقریباً دوڑ کر آئی. کہاں مر گئی تھی منحوس؟ تیور کافی خراب تھے. وہ صفائی کر رہی تھی میں اوپر کی. وہ ہاتھ دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے بولی. وہ میرا سبز جوڑا اور اپنے ماموں کا جوڑا نکال کر استری کر دے، ہم نے جانا ہے. جی مامی. وہ کہہ کر ان کے کمرے میں چلی گئی. کہاں جا رہی ہیں امی؟ علی داخل ہوا. تمہاری خالہ کے ہاں جا رہے ہیں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ولی کا رشتہ شمائلہ کے لیے لے جائیں. وہ خوش ہو کر بتا رہی تھی. او. علی نے افسوس سے سر ہلایا. بھائی کو اور کوئی نہیں ملی جو شمائلہ کو پسند کر لیا؟ وہ زیر لب بڑبڑایا. کیا کہا تم نے؟ رقیہ بیگم نے کہا. کچھ نہیں، مبارک ہو آپ کو، آپ کی بھانجی ہمیشہ ڈیرا ڈالنے کے لیے آ رہی ہے. وہ مسکرا کر بولا. ہاں بھائی اللہ مبارک کرے. وہ ہاتھ اٹھا کر بولی. لاؤنج سے آتی آوازوں کی طرف اس کا مکمل دھیان تھا. لو اب تو خالہ اور ان کے خاندان کا ڈیرا 24 گھنٹے یہاں ہی ہوگا، ولی بھائی بنا. شام کو وقار صاحب اور رقیہ بیگم جب ذکیہ کے گھر گئے تو ان کے سامنے بچھی بچھی جا رہی تھی وہ. ارے آپا تم نے میری آدھی فکر ختم کر دی، اللہ تمہارا بھلا کرے. وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر بولی. آپ کو تو اعتراض نہیں ہے نا انور صاحب؟ وقار صاحب نے ذکیہ بیگم کے شوہر کو مخاطب کیا جو مسلسل خاموش تھے. لو بھلا ان کو کیا اعتراض ہوگا، گھر بیٹھے بٹھائے اتنا اچھا رشتہ مل رہا ہے. ذکیہ بیگم انور صاحب کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑی. نہیں بھائی صاحب اعتراض کیسا، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری بیٹی کا نصیب جاگا ہے اور وہ آپ کے گھر کی بہو بنی ہے. انور صاحب نے بڑی عاجزی سے کہا. ذکیہ بیگم کے مقابلے میں وہ کافی کم یا پھر ضرورت کی حد تک ہی بات کرتے تھے. گھر پر ذکیہ بیگم کا راج تھا. وہ بھلا مانس انسان بس خاموشی رہتا تھا. ارے شمائلہ کو بلاؤ، رقیہ بیگم نے کھڑے رضوان سے کہا. ہاں خالہ بلاتا ہوں، وہ آستین سے پان والی لالی صاف کر کے بولا. او شمائلہ ادھر آ، خالہ بلا رہی ہیں. وہ وہیں سے ہانکنے لگا. بیٹا اندر سے جا کر لاؤ. وقار صاحب کی ناگواریت کو بھانپ کر انور صاحب بولے. بلانا ہی ہے نا، یہاں سے بلاؤ یا اندر جا کے کیا فرق پڑتا ہے؟ رضوان ہاتھ نچا کر بولا، جبکہ انور صاحب کو خجالت نے گھیر لیا. لو آ گئی شمائلہ، وہ اسے راستہ دے کر بولا. سلام خالہ. سلام خالو. وہ دونوں کو سلام کر کے بولی. جیتی رہ میری بچی، جیتی رہ. ادھر آ میرے پاس آ کر بیٹھ. رقیہ بیگم نے اپنے ساتھ جگہ خالی کی. ذکیہ اب سے یہ بچی ہماری ہوئی. انہوں نے اس کے ہاتھ پر چند بڑے نوٹ رکھے اور سر پر پیار دیا. اس کا چہرہ شرم سے لال پیلا ہوئے جا رہا تھا، البتہ اس نے مٹھی کو زور سے بند کر لیا. ہاں آپا کیوں نہیں، ذکیہ بیگم نے کہا. اے لو نائلہ بھی لے آئی چائے. نائلہ ٹرے میں چائے اور دوسرے لوازمات لے کر آئی. ارے آپا پہلے تم منہ میٹھا کرو. ذکیہ بیگم ایک رسگلہ ان کے منہ میں ڈال کر بولی. ہاں تم بھی کر لو. رقیہ بیگم نے بھی منہ میٹھا کروایا، ذکیہ بیگم کا اور شمائلہ کا. ارے بھائی صاحب آپ بھی لینا. انور صاحب پلیٹ وقار صاحب کے آگے کر کے بولے. جی شکریہ. انہوں نے ایک گلاب جامن اٹھایا. ارے ابو مجھے بھی دو. رضوان ندیدوں کی طرح پلیٹ پر جھپٹا. انور صاحب نے اس سے گھورا مگر وہ نظر انداز کر کے کھانے لگا. بھائی صاحب یہ لیں، یہ سموسے میری بیٹی نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں. ذکیہ بیگم نے بازاری سموسوں کو اپنی بیٹی کی مہارت کہہ کر پلیٹ آگے کرنے لگی. نہیں منہ میٹھا کر لیا، اب بس چائے پیوں گا. وقار صاحب نے معذرت کر لی. تم تو لو آپا. انہوں نے پلیٹ رقیہ بیگم کے آگے کی.
رقیہ بیگم نے پلیٹ میں ایک سموسہ رکھ لیا۔ وقار صاحب کو کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی تھی۔ انہیں ان کے گھر کا ماحول بالکل پسند نہیں تھا، جہاں صرف عورتوں کی حکمرانی تھی، جو مرد کو صرف پیسہ کمانے کی مشین سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی۔ ان کے نکلتے ہی نائلہ، رضوان اور شمائلہ چیزوں پر ٹوٹ پڑے۔ دیکھا رضوان کے ابا میری عقل مندی کو، کیا ایسے ہی میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کروایا ہے؟ ذکیہ بیگم بڑے فخر سے تخت پر پاؤں پھیلا کر بولی۔ ذکیہ، یہ تمہاری عقل مندی نہیں ہے، بلکہ اوپر والے کا فضل ہے ہم پر، جو بیٹھے بٹھائے رشتہ آ گیا۔ انور صاحب بڑے تحمل سے بولے، ارے میں نے اور میری بیٹیوں نے بڑے پاپڑ بیلے ہیں آپا کو شیشے میں اتارنے کے لیے، تمہیں کیا پتا بھلا؟ وہ نخوت سے بولی۔ انور صاحب ایک تعصب بھری نظر ان پر اور پھر اپنے بچوں پر ڈال کر چپ چاپ کمرے سے نکل گئے۔ ان کے بھروسے ہوتے تو ہو گیا ہوتا رشتہ، وہ بولی۔ لڑکیوں بس خود ہی کھانا مجھے نہ دینا، وہ بولی۔ لو اماں یہ کام بھی ہوا، میرا تو ہو گیا رشتہ، شمائلہ پلیٹ ذکیہ کے سامنے کر کے بولی۔ ہاں ہو گیا تیرا رشتہ، اب بس یہ تیرا کام ہے کہ تو اپنی بہن کو اس گھر میں لے جائے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ ہاں آپا، مگر پہلے اس منحوس کو نکالیں، مجھے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ نائلہ بھی آ گئی تھی میدان میں۔ ہاں پہلے تو اس منحوس ودیا کو نکالیں گے، ایسا نہ ہو کہ دوبارہ پلٹ آئے۔ ذکیہ بیگم ایک گلاب جامن منہ میں رکھ کر بولی۔ بس اماں ایک بار جانے دو، پھر اس کا ایسا جینا حرام کر دوں گی کہ خود ہی چلی جائے گی۔ شمائلہ مستقبل کے منصوبے بنا کر بولی۔ نیت تیرا بھائی کدھر گیا؟ ذکیہ بیگم نے رضوان کو نہ پا کر کہا۔ گیا ہوگا کہیں لڑکیاں تاڑنے یا آوازیں کسنے، نائلہ نے ہاتھ گھما کر کہا اور اندر چلی گئی۔ یہ لڑکا بھی نہ بس، اماں اس سے کہو کہ اب تو سدھر جائے، محلے سے کتنی شکایتیں آ چکی ہیں اس کی، شمائلہ نے فکر مندی سے کہا۔ ارے رہنے دے، یہ محلے والے ویسے ہی جلتے ہیں اس سے، ذکیہ بیگم نے حسب عادت اس کی طرفداری کی۔ شمائلہ چپ ہو گئی۔ ولی بےتابی سے ٹہل رہا تھا، خوشی اس کے انگ انگ سے ظاہر ہو رہی تھی۔ بھائی چائے، ودیا نے کب بڑھایا؟ بعد میں لوں گا، ذرا امی ابو آ جائیں۔ ولی بار بار دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ عالی نے ودیا کے ٹرے آگے کرنے پر کپ پکڑ لیا۔ بھائی بیٹھ جاؤ، تمہارے پریڈ کرنے سے وہ جلدی نہیں آ جائیں گے، وہ مذاق اڑا کر بولا۔ جب دل کی تمنا پوری ہو رہی ہو نا تو انسان کو اتنی ہی خوشی ملتی ہے، تم کیا جانو، ولی نے صاف عالی کا مذاق اڑایا۔ جی بالکل ٹھیک فرمایا، ابھی تک دل نہیں لگایا نا ہم نے، اسی لیے ایسی خوشی نہیں ملی۔ وہ چائے کا سپ لے کر بے اختیار ودیا کی طرف دیکھ کر بولا، جو دونوں کی گفتگو سے یکسر بے نیاز کچھ سوچ رہی تھی۔ ودیا کو نہ جانے کیوں اتنا دکھ ہوا تھا کہ ولی کی شادی شمائلہ سے ہو رہی ہے، حالانکہ اس نے دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی صاف دیکھی تھی، مگر نہ جانے کیوں وہ خوش نہیں تھی۔ وہ بچپن سے ہی ولی سے کافی اٹیچ رہی تھی، اب جب سے وہ شمائلہ میں انوالو ہوا تھا تب سے وہ کافی بدل رہا تھا، یا شاید اسے محسوس ہو رہا تھا۔ عالی نے چٹکی بجائی۔ کہاں گم ہو تم؟ عالی اس کے قریب ہی بیٹھا تھا، اس نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا اور اٹھ گئی۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو ایک بار پھر عالی کی وجہ سے مامی نے اسے کتنا ڈانٹا تھا، کتنا برا بھلا کہا تھا کہ اس نے بتایا کیوں نہیں کہ عالی کو اتنا تیز بخار تھا۔ عالی نے اسے جاتے دیکھا اور افسوس سے گردن جھکا کر وہ پوری کوشش کرنے لگا کہ اب اس کی وجہ سے کم از کم امی اسے نہ ڈانٹیں، مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا تھا۔ امی ابو آ گئے۔ ولی گاڑی کی آواز سن کر دروازے کی طرف گیا۔ امی کیسا رہا؟ ولی نے رقیہ بیگم کے داخل ہوتے ہی بےتابی سے پوچھا۔ ارے پگلے اندر تو آنے دے، پھر بتاتی ہوں، وہ خوشی خوشی بولی۔ ارے ودیا کہاں ہے تو؟ جلدی سے یہ مٹھائی پلیٹ میں ڈال کر لا۔ انہوں نے ودیا کو آواز دی۔ رقیہ بیگم نے ولی کا ماتھا چوما۔ مبارک ہو تجھے، ہم تیرا رشتہ پکا کرائے ہیں، ساتھ ہی اس کا منہ میٹھا کر دیا۔ ولی کو لگا کہ اسے دنیا کی سب سے بڑی خوشی مل گئی ہو۔ سچ امی؟ اس کی آواز چہک رہی تھی۔ ہاں برخوردار، وقار صاحب بھی اپنے بیٹے کی خوشی دیکھ کر مطمئن ہو گئے۔ لو اب سکون آ گیا تمہیں بھائی، عالی اسے ساتھ لگا کر مبارکباد دے کر بولا۔ مبارک ہو بھائی۔ ودیا کی مسکراہٹ پھیکی تھی۔ ارے تم نے اتنی منحوس شکل کیوں بنائی ہوئی ہے؟ تم کس چیز کا سوگ منا رہی ہو؟ رقیہ بیگم اس کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر مشکوک ہوئی۔ کچھ نہیں مامی، بس ذرا طبیعت ٹھیک نہیں، وہ شرمندہ ہوئی۔ ارے بیٹا زیادہ تو نہیں خراب طبیعت؟ وقار صاحب فکر مندی سے بولے۔ ارے نہیں ماموں میں ٹھیک ہوں، وہ انہیں تسلی دے کر بولی۔ اچانک فون کی آواز کی طرف سب متوجہ ہو گئے۔ میں سنتا ہوں، عالی نے بڑھ کر ریسیور تھام لیا۔ ہلو؟ جی ہے، یہ لیں بات کریں۔
اس نے مختصر گفتگو کے بعد ریسیور ودیا کی طرف بڑھایا۔ تمہارا فون ہے۔ کس کا؟ وہ بمشکل بول پائی، جبکہ رقیہ بیگم کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ جانتی تھی کہ اس حادثے کے بعد وہ اس پر کتنا شک کرنے لگی تھی۔ اس نے بھول کر بھی کسی دوست کو اپنا نمبر نہیں دیا تھا۔ اب فون آنا حیرانی کا باعث تھا۔ تمہارے دادا کا ہے۔ علی نے ریسیور تھما دیا، جبکہ اس کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ وقار صاحب تو اٹھ گئے، البتہ وہ تینوں ودیا کی گفتگو سن رہے تھے۔ جی دادا، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اب وہ دوسری طرف کا جواب سن رہی تھی۔ جی سب ٹھیک ہے، آپ کب ملنے آئیں گے؟ وہ بے قراری سے بول رہی تھی۔ میں کیسے آؤں؟ وہ معصومیت سے بولی۔ شاید دوسری طرف سے اس کو آنے کا کہا گیا تھا۔ جی کوشش کروں گی۔ جی اچھا جی، اللہ حافظ۔ ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا اور آنکھوں میں امڑ آنے والی نمی کو اس نے دوپٹے کے کونے سے جذب کر لیا اور چلی گئی۔ سالوں سال خبر نہیں لی، اب ہم نے پال لیا تو یاد آ گئی، اور یہ بھی کتنی میسنی ہے جو بے قراری سے پوچھ رہی تھی کب آئیں گے۔ ڈرامے باز۔ رقیہ بیگم کا موڈ بہت بگڑ گیا تھا، جبکہ ولی موبائل پر مصروف تھا اور چہرے پر مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ دوسری طرف کون ہے، جبکہ علی افسوس سے گردن ہلاتا ہوا اٹھ گیا۔ آج کل علی کافی مصروف تھا۔ وہ CSS کی تیاری کر رہا تھا، جبکہ ودیا کے BA کے پیپر سر پر کھڑے تھے۔ آج انور اور ذکیہ بیگم نے آنا تھا، لہٰذا وہ کچن میں مصروف تھی۔ شامی تلے ساتھ میں ہی چائے دم پر رکھی، اس کے ساتھ اس نے چاٹ بھی بنا لی تھی۔ گھنٹی بجی، اس نے کھڑکی سے جھانکا۔ انور صاحب، ذکیہ بیگم، نائلہ اور رضوان آئے تھے۔ رضوان کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو جاتا تھا۔ اس کے ہاتھ اور تیزی سے چلنے لگے، کیونکہ ان کے سامنے وہ مامی سے ڈانٹ کھانے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ سب لوگ ڈرائنگ روم میں باتوں میں مصروف تھے جب وہ ٹرالی سجا کر اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم، مدھم آواز میں اس نے سلام کیا۔ انور صاحب نے بلند آواز میں جواب دیا، جبکہ ذکیہ بیگم نے سر ہلایا اور نائلہ نے سر ہلانے کی زحمت بھی گوارا نہ کی۔ خالہ، علی کہاں ہے؟ نائلہ نے اسے ناپا کر پوچھا۔ بیٹا اوپر ہے کمرے میں، جا ودیا بلا لا۔ رقیہ بیگم نے ودیا کو حکم دیا۔ ارے رہنے دے خالہ، میں چلی جاتی ہوں، نائلہ ایک ادا سے بولی اور نکل گئی، جبکہ ودیا چیزیں مہمانوں کے آگے رکھنے لگی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو علی نے کتابوں سے سر نکالا۔ کم ان۔ ہائے علی، نائلہ نے شوخ آواز میں کہا۔ ارے تم؟ وہ ایسے بولا جیسے اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے آنا ہے۔ جی ہاں ہم۔ رائل بلو کلر کے سوٹ میں بالوں کو کھولے اور تیز میک اپ میں وہ ذرا بھی علی کو متاثر نہ کر سکی۔ کیا کر رہے تھے تم؟ وہ ٹیبل سے ٹیک لگا کر اس کے مقابل کھڑی تھی۔ جھگ مار رہا تھا، وہ مسکرایا۔ ہاں، اس کی ہنسی گونجی۔ تم بھی نا علی۔ اس نے اس کے کندھے پر چپت لگائی، جسے اس نے ناگواری سے دیکھا، مگر وہ نظر انداز کر گئی۔ تم نیچے نہیں آئے؟ وہ اپنے لمبے ناخنوں کو دیکھ کر بولی۔ مرضی میری۔ جواب مختصر تھا۔ اسے اس وقت نائلہ کا کمرے میں آنا اور بے فضول باتیں کرنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ہم آئے تھے تم سے ملنے، تمہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ ذرا جھکی تو سلک کا دوپٹہ سرک گیا اور گریبان کا راز کھولنے لگا، مگر نائلہ بے نیاز بنی رہی۔ علی نے نظریں چرا لی۔ مجھے ابھی کام ہے، تم چلی جاؤ پلیز۔ علی نے صاف ریڈ سگنل دکھایا اور کتابوں میں سر دے دیا۔ علی کے رویے پر سبکی محسوس کرتی وہ نحوست سے سر جھٹکتی، ٹک ٹک اپنی لمبی ایڑی والی جوتی کو زمین پر مارتی نکل گئی۔ کتنی فضول حرکتیں کرتی ہے یہ، علی نے تعصب سے سوچا اور کتابوں میں گم ہو گیا۔ وہ ڈرائنگ روم میں آئی تو بڑے بات کرنے میں مصروف تھے، جبکہ نائلہ کے نقوش تنے ہوئے تھے، جسے صرف ودیا نے محسوس کیا۔ بھائی صاحب، میرا تو خیال ہے نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی بس رمضان آنے والا ہے، اس میں میرا اور رقیہ کا عمرے کا پروگرام ہے۔ چھوٹی عید کے بعد منگنی کر لیں گے اور بڑی عید کے بعد شادی۔ موسم بھی ٹھیک ہوگا اس وقت۔ وقار صاحب بولے۔ بھائی صاحب، یہ منگنی ونگنی رہنے دیتے ہیں، سیدھا شادی کر لیں بڑی عید کے بعد، ذکیہ بیگم نے فٹ سے کہا، کیونکہ منگنی پر ان کا پیسہ خرچ ہونے کے زیادہ چانسز تھے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، پھر بڑی عید کے بعد کوئی تاریخ رکھ لیں گے۔ وقار صاحب بولے۔ آپ خیر سے عمرے سے آ جائیں، پھر تاریخ بھی رکھ لیں گے، وہ نہایت ادب سے بولے۔ جی انشاءاللہ، اب بس تیاریاں رکھیں شادی کی، وقار صاحب نے خوشگوار موڈ میں کہا۔ چلو نائلہ، سب کا منہ میٹھا کراؤ، ذکیہ بیگم نے منہ بسوری نائلہ سے کہا، جو بادل نخواستہ کھڑی ہو گئی۔ آج وقار صاحب اور رقیہ بیگم کی فلائٹ تھی۔ سارے ایک بار پھر جمع تھے۔ ان کی فلائٹ رات 12 بجے کی تھی۔
افطاری وغیرہ سے فارغ ہو کر سب اکٹھے بیٹھے تھے سوائے ودیا کے، جو کچن میں حسب معمول مصروف تھی۔ بھائی صاحب آپ خیر سے واپس کب آئیں گے؟ ذکیہ بیگم نے پرتجسس لہجے میں پوچھا۔ بس وہاں عید پڑھ کر اسی دن کی فلائٹ ہے واپسی کی، رقیہ بیگم نے جواب دیا۔ ویسے ہی آج 13واں روزہ ہے، وہاں آج 14 ہوگا، ہمیں صرف 15 دن ملے ہیں، وقار صاحب نے کہا۔ ویسے یہ بھی خدا کا خاص کرم ہے کہ آخری عشرہ گزارنے کو مل رہا ہے۔ ہاں بالکل بھائی صاحب، آپ ہمارے لیے بھی ضرور دعا کریں کہ اللہ ہم جیسوں کو بھی اپنے گھر دکھائے، انور صاحب مؤدب لہجے میں بولے۔ جی جی ضرور انشاءاللہ، وقار صاحب بولے۔ رقیہ بیگم سب سے گلے لگی اور شمائلہ کا تو خاص کر ماتھا چوما، مگر بد نصیب ودیا کی طرف تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں، حالانکہ وہ سب کے درمیان کھڑی تھی۔ اسے نہایت سبکی محسوس ہوئی۔ یہ بات وقار صاحب نے نوٹس کی اور ان کے ماتھے پر شکن کا جال بچھ گیا۔ وہ خصوصاً ودیا کو گلے ملے، اس کا ماتھا چوما۔ تم دونوں کا خیال رکھنا اور اپنا بھی، اور گھر کا تو تم رکھتی ہی ہو، مجھے پتا ہے۔ وہ اسے ہنسانے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ اس کی آنکھیں نم تھی۔ جی ماموں، وہ ہنس دی۔ شاباش میرا بچہ، انہوں نے اسے سر پر پیار دیا۔ پھر سب سے ملے۔ ان کے نکلتے 10 بج گئے تھے۔ ذکیہ بیگم کا ارادہ صبح سحری کر کے ہی جانے کا تھا، مگر انور صاحب نے ان کے ارادے پر پانی پھیر دیا اور جانے کا کہا۔ سب کو چاروں ناچار جانا ہی پڑا، اور ودیا نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ آج ماموں کو گئے 9 دن ہو گئے تھے۔ آج اسے زیادہ کام بھی نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہ کالج سے اپنی ڈیٹ شیٹ بھی لے آئی۔ عید کے تھوڑے دنوں بعد ہی اس کے پیپرز تھے، لہٰذا اب وہ پوری توجہ سے پڑھنا چاہتی تھی۔ اس نے گھڑی پر نظر دوڑائی تو 2 بج رہے تھے۔ وہ کتابیں کھول کر بیٹھ گئی۔ گھر پر صرف علی تھا، وہ بھی ابھی سینٹر سے واپس آیا تھا۔ دفتن بیل بجی۔ وہ اٹھنا نہیں چاہتی تھی، مگر مسلسل بیل کی وجہ سے اس کا تسلسل پڑھائی کا ٹوٹ چکا تھا، سو چاروں ناچار اسے اٹھنا پڑا۔ گیٹ کھولتے ہی اس کے ماتھے پر آنے والوں کو دیکھ کر واضح شکن نمودار ہو گئی۔ اس نے رستہ چھوڑ دیا۔ شمائلہ، نائلہ اور رضوان داخل ہوئے، ساتھ ہاتھ میں بیگ۔ اس بات کا واضح اشارہ تھے کہ وہ رہنے کی نیت سے آئے ہیں۔ سب کہاں ہیں؟ شمائلہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ علی اوپر ہوں گے، ولی بھائی آفس میں۔ وہ مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو گئی۔ علی اوپر ہے؟ پھر وہ نیچے کیوں نہیں آیا؟ کیا اسے پتہ نہیں کہ ہم آئے ہیں؟ نائلہ نے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں، ودیا نے کندھے اچکائے اور اٹھ گئی۔ آج غیر معمولی طور پر ولی افطاری پر موجود تھا، ورنہ وہ افطاری پر موجود نہیں ہوتا تھا۔ ودیا کا کام پھر سے بڑھ گیا تھا۔ کہاں وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ کام کم ہے، اب وہ آرام سے کتابوں کو ٹائم دے پائے گی، اور کہاں تینوں کی آمد اوپر سے فرمائشیں ایسی جیسے ہوٹل میں آئے ہوں۔ ودیا پلیز فروٹ چاٹ چٹپٹی بنانا، شمائلہ نے کہا، اور ہاں میرا حلق سوکھ جاتا ہے، اسی لیے شربت میٹھا اور ٹھنڈا ہو، پکوڑوں میں پیاز ذرا زیادہ ڈال دینا، پھولے پھولے اچھے لگیں گے۔ نائلہ نے فٹ سے اپنی ہاں کی۔ کافی دن ہو گئے ہیں دہی بڑے نہیں کھائے، آج افطاری میں بن جائیں تو مزہ آ جائے گا۔ رضوان کا پیچھے رہ سکتا تھا، اور ودیا صرف منہ لٹکائے سب سن رہی تھی۔ وہ بیچاری کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی، بولنے کا مطلب مامی کے آتے ہی شامت۔ اس نے ولی کو دیکھا، مگر شاید اسے شمائلہ کے علاوہ کسی میں دلچسپی نہیں تھی، اور علی کے بارے میں اسے کوئی خوش فہمی نہیں تھی، سو چاروں ناچار وہ کچن میں گھس گئی، جبکہ پیچھے سے ہنسی اور کہے اس کا خون جلا رہے تھے۔ رضوان چلا گیا، مگر شمائلہ اور نائلہ کا ارادہ رہنے کا تھا۔ 3 دنوں میں اس کی عقل ٹھکانے آ گئی تھی۔ سحری میں فرمائش، دونوں بہنیں سحری میں 2 یا 3 پراٹھوں سے تو انصاف کرنا فرض سمجھتی تھی، کہاں وہ بیچارے صرف 4 پراٹھے بناتی تھی۔ ولی بھائی 2 کھاتے تھے، علی 1 اور 1 اپنا، اور اب کہاں 7 8 پراٹھے، اور افطاری میں الگ فہرست تیار ہوتی۔ آج وہ بے حد تھک گئی تھی۔ کچن سے فارغ ہو کر ابھی اس نے پہلے زینے پر قدم ہی رکھا تھا کہ نائلہ کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ ودیا ذرا چائے ہی بنا دو، موڈ ہو رہا ہے۔ ہاں میرا بھی دل کر رہا ہے۔ شمائلہ نے اپنی لٹ کو انگلی میں گھما کر کان کے پیچھے کیا۔ اور ولی آپ بھی لیں گی نا؟ انتہائی پیار بھرا لہجہ تھا۔ اگر آپ کہیں گی تو ضرور لیں گے۔ ولی نے بھی جی حضوری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ تم بھی تو لوگے نا یقیناً علی، نائلہ نے ایک ادا سے کہا۔ علی نے ودیا کا چہرہ دیکھا۔ تھکن کے واضح آثار اس کے چہرے پر تھے، اور مایوسی کی لہر بھی اٹھ رہی تھی۔ اس نے کچن کی طرف قدم بڑھایا۔ کبھی تم بھی اپنے ہاتھ کی چائے پلاؤ، ہم تو ترس گئے تمہارے ہاتھ کی چائے پینے کو۔ روزانہ ایک ہی ہاتھ کی چائے پی پی کر دل اچاٹ سا ہو گیا ہے۔ اس نے اپنی آواز میں شیرینی گھولی اور نائلہ کو دیکھ کر کہا۔ ودیا کے قدم تھم گئے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔
आंखों में क्या था वो समझ नहीं पाया। हाँ, कह तो सही रहे हो। नायला ने तंज का तीर विद्या पर चलाया। अब तुमने कहा है तो ज़रूर बनाएंगे। आली के शीरी लहजे ने उसे सर से पांव तक शांत कर दिया था। तुम जाओ विद्या अपने कमरे में, नायला बना देती है, आली ने विद्या से कहा और वो पलट गई। आली आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर आ रहा था। पानी चढ़ाते हुए नायला के चेहरे पर फतह की मुस्कुराहट थी। इधर शुमाइला और वली एक दूसरे में इतने मगन थे कि उन्हें कुछ होश नहीं थी। एक तो गधों की तरह काम करो, ऊपर से 100 बातें सुनो। विद्या मुसलसल बड़बड़ा रही थी। ना चाहते हुए भी उसे अपनी इज्जत अफजाई पर रोना आ रहा था। मैं क्यों रो रही हूँ? आली से कोई उम्मीद ना मैंने कभी रखी थी और ना रखूंगी। उसने उल्टे हाथ की पुष्ट से आंखें रिगड़ डाली, मगर उसको अपने आंसू पर काबू ही कहाँ था। वो नोट कर रही थी जब से शुमाइला आई है तब से वली की इफ्तारी घर पर होती है, और फिर वो दोनों इकट्ठे बैठे पता नहीं कौन सी वफाओं के वादे करते रहते हैं जो ख़त्म ही नहीं होते। अगर नायला पास बैठी हो तो वो ऐसे बेनियाज दिखती है जैसे यहाँ है ही नहीं, जबकि आली, उसकी, शुमाइला और वली ने कभी परवाह नहीं की। वो कब आता है, कब जाता है और क्या करता है। वो वाहिद फ़र्द थी जो नमाज और तरावी पढ़ लेती थी, जबकि बाकी सारे उस फ़र्ज को यकसर भूले हुए थे। वो किचन में अपने लिए चाय बना रही थी। सिर्फ 2-3 रोज़े रह गए थे और उसने अपने ईद के जोड़े को भी सीना था। उसे वक्त ही नहीं मिल रहा था। सुबह वो किताबें लेकर बैठ जाती और दोपहर और सारी रात किचन की नज़र हो जाती। फरमाइशी प्रोग्राम पूरा करते करते उसकी नींद भी ठीक से पूरी नहीं हो रही थी। कभी कभी उसे अपनी बेबसी पर शदीद गुस्सा आता और कभी कभी रोना, मगर वो बचपन ही से मामी के ज़ेरे तसल्लुत रहने की वजह से काफ़ी डरपोक थी और इतना हौसला नहीं रखती थी कि उनके मुखालिफ जाए। उसने अपना दुपट्टा जो नमाज के लिए बांधा था खोला और कप में चाय निकाल रही थी जब उसने खिड़की से आली भाई को देखा जो अंदर आ रहे थे। गेट से अंदर आए ही उन्होंने अपने सर की टोपी उतारी और जेब में रख ली। ओ, तो ये नमाज भी पढ़ते हैं, उसने ज़ेरे लिप कहा। मुझे क्या, जो भी करें। साथ ही अजली बेनियाजी उमड़ आई। वो कंधे उचकाकर अपने स्टोर नुमा कमरे में घुस गई। अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, शुमाइला हैरत से हंसी। वाह नायला, तू तो समझदार होने लग गई है मेरे साथ रहते रहते। वो उसका कंधा थपथपा कर बोली। शुक्रिया शुक्रिया, नायला दाद वसूल करने लगी। शुमाइला वली को लेकर एक तरफ बोली, जबकि रिजवान का कोई अता पता नहीं था कि किधर है। अरे आली, इधर आओ, देखो यहाँ चूड़ियाँ कितनी ज़बरदस्त हैं, नायला चहक कर बोली। आली उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। विद्या को अपना आना बेकार लगा। किसी को फिक्र ही नहीं थी कि वो भी है। वली, पहले आप मुझे जोड़ा दिलाएं, फिर इसके साथ चूड़ियाँ और फिर इसके साथ ज्वेलरी और सैंडल भी, शुमाइला नाज दिखाते हुए बोली। जी बेगम साहिबा, क्या याद रखेंगी आप, वली फिराक दिली से बोला, जबकि बेगम साहिबा सुनकर शुमाइला का चेहरा लाल टमाटर हो गया। आली परफ्यूम देख रहा था जब नायला आ गई। तुम्हें पता है आली, मेरे पास बहुत से परफ्यूम्स हैं और बहुत महंगे वाले भी। अच्छा, आली ऐसे बोला जैसे मरूब हो रहा हो। भाई ज़रा ये तो दिखाओ। नायला ने दुकानदार से परफ्यूम मांगा। अच्छी खुशबू है, वो हाथ पर छिड़क कर बोली। तुम भी देखो आली, वो अपना हाथ उसकी नाक के करीब करके बोली। नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा चलो कोई और देख लेते हैं। वो दोबारा परफ्यूम्स की तरफ मुतवज्जा हुई। वो चलते चलते चूड़ियों के स्टॉल पर आई। दफतन उसकी नज़र एक सेट पर पड़ी। हाय, ये तो बिल्कुल मेरे सूट के रंग के हैं। वो खुश हो गई, मगर जैसे ही उसे ख्याल आया कि उसके पास पैसे नहीं हैं, उसकी खुशी मान पड़ गई। मामू जाने से पहले जो पैसे देकर गए थे वो उसने अपनी किताबों और नोट्स बनाने में खर्च कर दिए थे। वो अफसोस से उस सेट को देख रही थी कि पीछे से नायला आ गई। यहाँ क्या कर रही हो तुम? चलो ये पकड़ो और अब गुम ना हो जाना, ईद की वजह से काफ़ी रश है। उसने शॉपर उसे ज़बरदस्ती पकड़ाए और वो उसकी पैरवी में चलने लगी। अरे नायला, ये देख मैंने कितनी सारी शॉपिंग की है, शुमाइला ने खुशी से अपने दोनों हाथों में पकड़े शॉपर्स दिखाए। लगता है भाई की जेब खाली हो गई है, आली ने मजाक किया। अब ऐसी भी बात नहीं है, तुम्हारे भाई ने अपनी खुशी से कराई है शॉपिंग, शुमाइला झट से बोली। हाँ, इतने शॉपर्स देखकर लग तो रहा है, आली अपनी हंसी रोकते हुए बोला। अरे विद्या, ज़रा ये पकड़ना, मैं अपने बाल ठीक कर लूँ, शुमाइला विद्या को सारे शॉपर्स थमाते हुए बोली। विद्या ने बमुश्किल सारे शॉपर्स हाथ में पकड़े। शुमाइला ने नायला को आंख मारी और दोनों हंसकर आगे बढ़ी, जबकि बेचारी पीछे शॉपर्स से जूझ रही थी। सब आ गए हैं तो चले, वली ने गाड़ी पर नज़र दौड़ाई। 12:30 बज रहे थे। अरे ये आली कहाँ है? रिजवान बोला। आ जाएगा वो, इतनी देर में आइसक्रीम खाते हैं,
نیلا پاس ہی دکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، اس کا انتظار بھی ہو جائے گا اور مزہ بھی آئے گا۔ رضوان تو صدا کا بھوکا تھا، فوراً حامی بھر لی۔ ولی نے علی کو فون کیا اور اسے بتایا کہ وہ لوگ کہاں پر ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی آ گیا۔ کہاں چلے گئے تھے تم علی؟ ولی نے پوچھا۔ بھائی سوچا تھوڑی میں بھی شاپنگ کر لوں عید کی، اس نے شاپرز آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اچھا ہے، اب چلیں، کافی دیر ہو گئی ہے، پارکنگ میں سے بھی نکلنے میں دیر لگے گی۔ ولی گاڑی کی طرف بڑھا۔ ودیا آتے ہی کچن میں گئی اور پانی پیا۔ شمائلہ اور نائلہ نے اسے اپنے پیچھے بہت گھمایا تھا اور شاپرز پکڑ پکڑ کر اس کے ہاتھ لال ہو رہے تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے پھیلائے، اس کے ہاتھ دکھ رہے تھے۔ گھڑی پر نظر ڈالی جو 1:30 کا ہندسہ دکھا رہی تھی۔ اب گھنٹے بعد سحری بھی بنانی ہے۔ اس کا لہجہ تھکن زدہ تھا جبکہ باقی لوگ آرام کرنے چل دیے تھے۔ وہ کمرے میں آئی تو لائٹ پہلے ہی جل رہی تھی۔ دفعتاً اس کی نظر بستر کے درمیان اس شاپر پر پڑی۔ ہیں، یہ کس نے رکھ دیا؟ وہ شاپر کی طرف بڑھی۔ شاپر کھولا تو اس میں سے وہی چوڑیوں کا سیٹ نکلا۔ 7 چوڑیوں کے رنگ کے ایئر رنگز بھی تھے اور ایک کون مہندی۔ ارے یہ کس نے میرے لیے رکھا ہے؟ وہ یہ چیزیں دیکھ کر بچوں کی طرح خوش ہو گئی۔ یقیناً ولی بھائی نے رکھا ہوگا۔ ایک وہ ہی تو ہیں جو تھوڑا بہت میرا خیال رکھ لیتے ہیں، اور کسی طرف اس کا دھیان ہی نہیں گیا۔ تھینک یو ولی بھائی۔ وہ غائبانہ اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی اور بار بار چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ ان چیزوں کو دیکھ کر وہ اپنا تھوڑی دیر پہلے والا درد بھول گئی تھی۔